دوستوں، اسلامی تاریخ میں اگر کوئی ایک شخصیت سب سے زیادہ طاقتور، بہادر اور انصاف کی پہچان کے طور پر سامنے آتی ہے تو وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ وہ شخصیت جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آئیے آج ہم اس عظیم شخصیت کی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو عدی سے تھا۔ آپ کا نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8ویں پشت پہ جا کر ملتا ہے۔ والد کا نام خطاب بن نفیل اور والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم تھا۔ بچپن ہی سے مضبوط جسم، لمبا قد اور بہادری آپ کی پہچان بن گئی۔ آپ عرب کے ان چند افراد میں شامل تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں آپ ایک سخت مزاج اور نڈر انسان سمجھے جاتے تھے۔ گھڑ سواری، پہلوانی اور خطابت میں آپ کا کوئی جواب نہ تھا۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اسلام کے ابتدائی دنوں میں آپ اسلام کے دشمنوں میں شامل تھے، یہاں تک کہ ایک دن تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے نکلے۔ راستے میں کسی نے بتایا کہ آپ کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ غصے سے بہن کے گھر پہنچے اور ان پر ہاتھ اٹھایا، مگر جب بہن نے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھنے دی تو دل بدل گیا۔ قرآن کی تاثیر نے آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ فوراً رسول اکرم کے خدمت میں پہنچے اور کلمہ پڑھ لیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، گویا اسلام کو نئی طاقت مل گئی۔ آپ نے اعلان کیا کہ اب مسلمان چھپ کر عبادت نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کی قیادت میں مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں کھلے عام نماز ادا کی۔ مشرکین حیران رہ گئے کہ اب یہ قوم ڈرنے والی نہیں۔ جنگ بدر 313 مسلمان بمقابلہ 1000 کفار۔ حضرت عمر ہر صف میں آگے تھے۔ جنگ احد آپ نے حضور کی حفاظت کی۔ جنگ خندق مدینہ کے گرد خندق کھودنے میں پیش رہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کی غیرت بھرپور انداز میں نظر آئی۔ غزوہ خیبر میں آپ نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد 334 عیسوی میں آپ خلیفہ بنے۔ خلافت سنبھالتے ہی فرمایا، لوگوں اگر میں سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ شام، عراق، ایران اور مصر اسلام کے زیر نگیں آ گئے۔ یرموک کی جنگ میں رومی شکست کھا گئے۔ قادسیہ کی جنگ میں ایرانی سلطنت کو ستون ہل کر دیے۔ بیت المقدس کی فتح کا منظر تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھا گیا۔ آپ معمولی کپڑوں میں اونٹ پر سوار ہو کر داخل ہوئے۔ عیسائی پادری حیران ہوئے کہ اتنے بڑے حکمران کی یہ سادگی ہے۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ عدل و انصاف ہے۔ ایک مشہور واقعہ، ایک یہودی نے خلیفہ وقت کے بیٹے کے خلاف مقدمہ کیا۔ عدالت میں حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو سزا سنائی۔ راتوں کو بھوکوں کو کھانا پہنچاتے، بیت المال کا نظام قائم کیا، عوام کی فلاح کے لیے باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی، پولیس، ڈاک اور عدالت کا باقاعدہ ڈھانچہ بنایا۔ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے حکمران تھے، لیکن کپڑوں پر کئی پیوند ہوتے، کھجور کے پتوں کے بستر پر سوتے۔ ایک بار ایک قاصد آیا تو آپ آرام فرما رہے تھے۔ اس نے کہا، عمر، تمہاری ہیبت سے کیسر و کسریٰ کانپتے ہیں اور تم کھجور کے پتوں پہ سو رہے ہو۔ آپ نے فرمایا، ہم نے انصاف کیا ہے، اس لیے امن پایا۔ ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے فجر کی نماز کے دوران آپ پر حملہ کیا۔ آپ زخمی حالت میں 3 دن زندہ رہے۔ شہادت سے پہلے شورا قائم کی تاکہ اگلا خلیفہ منتخب ہو۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی بہادری، عدل، سادگی اور خوف خدا کا ایک ایسا نمونہ ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اگر دنیا انصاف چاہتی ہے تو اسے عمر کے عدل کو اپنانا ہوگا۔
آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں عمر جیسی غیرت، عدل اور تقوی عطا فرمائے، آمین۔